إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف للياء اكسر إذا لم يكن معتلا كراء وقضاء. کہتا ہے کہ بس اس اسم میں ہے جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے. جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے والا اسم اگر معطل نہیں ہے، وہ اسم معطل نہیں ہے، معطل الیا ہو یا معطل الالف ہو. ہاں، معطل الیا کو کہا منقوص، معطل الالف کو کہا مقصور. اچھا، مقصور یا منقوص یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اس کا حکم بعد میں بیان کرے گا. جو اضافہ ہونے والا اسم معطل نہیں ہے، ایک جاری مجرا معطل بھی نہیں ہے. جاری مجرا معطل سے مراد کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر. جاری مجرا معطل سے کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم. اچھا، یہ جو اضافہ ہونے والا اسم اگر معطل نہیں ہے اور تثنیہ جمع نہیں ہے تو اس اضافہ میں ہونے والا اسم کو کس طرح ہم پڑھ لیں گے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آخر ما اضیف للیا، جس اسم کو یا متکلم کی طرف اضافہ کرتے ہیں اس کے آخر کو کسرہ دو. اس اسم کے آخر کو آخر مفعول اکسیر ہے. کب کسرہ دینا ہے اس کے آخر کو؟ اذا لم یکن معطل، اگر وہ معطل نہیں ہے. ادھر معطل کہا سیوطی ایک بات کو بڑھا دیتا ہے اور جاری مجرا یہ معطل بھی نہ ہو. کرامن و قضا، رامن و قضا جیسے اسماء نہ ہو اضافہ ہونے والا اسم تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ آخر اسم کو کسرہ دے دیں گے. یہ مسئلہ. او یکو کابنین و زیدین، اور نہ ہو معطل نہ ہو، ایک معلم یکو معطل نہ ہو تو اس صورت میں ایسا ہے. اور ابنین و زیدین کی طرح نہ ہو، یعنی جاری مجرا یہ معطل. جاری مجرا معطل کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ جمع مذکر سالم، یہ بھی نہ ہو. اچھا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ آخر اسم کو کسرہ دے دیں گے. آخر اسم کو کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے. اچھا، اگر معطل ہے یا جاری مجرا یا معطل ہے، مثال تثنیہ جمع ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کرنا؟ فضی جمی وغیا بعد فتحها وجدودی. اچھا، اگر معطل ہے یا ابنین و زیدین کی طرح ہے تو ان کے اندر یا مضاف الیہ کو فتح اختیار کیا گیا ہے. ہاں، کیا فضی جمی ان تمام کے اندر، ان تمام کے اندر کیا کریں گے؟ فضی جمی ان تمام سے مراد کیا ہے؟ معطل اور تثنیہ جمع میں کیا کرنا ہوگا؟ الیا بعد، اس اسم کے بعد جو یا ہے، بعد یعنی بعد ہا، ان اسماء کے بعد جو یا آتا ہے، یا مضاف الیہ، یا متکلم، یا متکلم کو فتح اختیار کیا گیا ہے. پتا نہیں سر آگے بات آنے آ گیا. یعنی اچھا، معطل کے آخر میں اگر معطل اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، تثنیہ اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، جمع اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، تو یا متکلم کو فتح دے دیں گے. یہ کہنا تھا. ہاں، جیسے قاضن، اچھا اچھا قاضیہ، آخر میں فتح آئے گا. آخر میں کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. ہاں،
پھر یا مضاف الیہ کو تو فتحہ دے دیتے ہیں یا متکلم کو فتحہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَتُدْغَمُ الْيَاءُ فِيهِ. اچھا، اب اگر اس اسم معطل کے آخر میں یا ہے یا تسنیہ جمع کے آخر میں یا ہے، یا میں ادغام کر لیں گے، یا کے اندر ادغام اور یا متکلم کو فتح. قاضی کے آخر میں یا ہے، اس کو اضافہ کرو یا متکلم کی طرف تو قاضی یا ہو جائے گا، یعنی یا قاضی کو یا متکلم میں ادغام کیا تو بن گیا قاضی. ہاں اچھا، تدغم الیا فی والواو کو بھی یا میں ادغام کر لیں گے. مثال اگر اس کے آخر میں واو ہے تو واو کو بھی کیا کریں گے؟ یا میں ادغام کر لیں گے. یہ واو کہاں ہو سکتا ہے؟ جمع مذکر میں واو ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا کوئی کلمہ جس کے آخر میں واو ما قبل ضمہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، تو پھر کیا یہاں جمع مذکر کے اندر واو آئے گا. اچھا، مثال مسلمون، اس کو اگر یا متکلم کی طرف اضافہ کریں گے تو نون تو گر جائے گا اضافے کی وجہ سے. اب واو ہوگا، واو کو قلب یا کے اندر ادغام مسلمین. وہ ان ما قبل واو ضم فاکثر ہوئے ہیں، اگر ما قبل واو ضم ہے تو اس کو کسرہ دے دو، آسانی ہو جائے گی. کسرہ دیا تو تلفظ میں آسانی. ما قبل واو کسرہ دے دیں گے، ہاں تلفظ میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، سمجھ میں آگے بات آ نہیں ہے. اچھا، وہ ایک مسئلہ تو نہیں بتا دیا کیا؟ آخر میں الف ہے تو کیا کریں گے؟ آخر میں یا ہے تو ادغام ہو گیا، آخر میں واو ہو تو بھی قلب یا گیا میں ادغام، آخر میں الف ہے تو کیا کریں گے؟ وہ الف سلم، الف کو سالم رکھو. اچھا، الف کو کیا ہے؟ سالم. مثال مسلمانی، مسلمانی، پھر مسلمانی کو یا کی طرف اگر اضافہ کیا جائے تو کیا کریں گے؟ نون تو گر جائے گا اضافے کی وجہ سے، الف کو باقی رکھنا ہوگا. مسلمہ یا ہو جائے گا. وہ الف سلم. وفي المقصور عن حذيل انقلابها يا عن حسن. اما اسم مقصور کے اندر، اچھا آپ دیکھیں آخر میں جو الف ہے یہ دو قسم کا الف ہو سکتا ہے. اسم کے آخر میں جو الف ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. ایک الف یعنی تسنیہ والا الف ہے، ایک الف یعنی اس مقصود کے آخر میں جو الف ہے وہ ہے. یہ تو کہتا ہے کہ ابھی تو بتا دیا کہ الف ہو تو اس کو سالم رکھنا ہوگا، لیکن بنی حذیل اگر اسم مقصود کے آخر میں جو الف ہے اس الف کو یا میں بدلنے کو صحیح قرار دیتے ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس الف ہے اس مقصود کو یا میں بدل دو، صحیح ہے. ہاں وہ فی المقصود، اس مقصود کے اندر حذیل سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس الف کو یا میں بدلنے کو حسن قرار دیتے ہیں. ہم آگے والا نہیں. فصل فی المضاف الی یاء المتکلم. یہ فصل اس اسم کے بارے میں ہے جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اچھا، فصحیح انہ معرب، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے یہ اسم معرب ہے یا مبنی؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بلکہ 3 قول ہے اس کے بارے میں.
جو اس میں یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے اس کے بارے میں 3 قول ہے. غلام کو آپ یا متکلم کی طرف اضافہ کریے غلامیہ، یہ غلام معرب ہے یا مبنی، اس میں 3. بعض کہتے ہیں مبنی ہے. یہ غلام جب یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا تو مبنی ہو جاتا، غلام غلام ہی رہے گا. یعنی غلامیہ، رائے تو غلامیہ، مراد تو بھی غلامیہ. ہاں غلامی. اچھا بس ایک قول یہ ہوا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ مبنی. یہ بنا کہاں سے آ گیا؟ اسم مبنی ہونے کے لیے تو شباہت عارفی کی ضرورت ہے. یہاں کیوں مبنی ہے؟ اچھا ایک مسئلہ اضافے میں ہے کہ بعض صورتوں میں مضاف الیہ سے کسب بنا کرتا ہے. مضاف الیہ سے کیا کرتا ہے؟ کسب بنا، یعنی مضاف الیہ مبنی اس کو دیکھ کر خود بھی مبنی ہو جاتا ہے. یہ یا متکلم کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یا متکلم مبنی ہے کہ ضمیر مبنی ہے. اچھا یہ غلام اس کی طرف اضافہ ہو کر یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. ان کا قول یہ ہے. اچھا دوسرا قول کہتے کہ نہیں یہ معرب ہے یہ نہیں مبنی ہے. وہ نہیں ہے. ہم اس کو معرب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو مبنی بھی نہیں کہہ سکتے. معرب نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے حرکات مختلف تو نہیں آتے ہیں. غلام غلام ہی رہتا ہے، لہذا معرب نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور مبنی بھی نہیں ہے. مبنی کے لیے شباہت عارفی کی ضرورت ہے. یہ غلام کسی حد کے لیے شباہت نہیں رکھتا. بس مبنی بھی نہیں، معرب بھی نہیں ہے، مبنی بھی نہیں ہے. تیسری صورت یہ دوسرا قول. تیسرا قول خود سیوطی کا ہے. سیوطی کہتا ہے کہ یہ یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے والا اسم معرب ہے، مبنی نہیں ہے. معرب ہے، مبنی نہیں ہے. اما اعراب کہاں آتا ہے؟ تقدیر میں. تینوں اعراب تقدیر میں آتے ہیں. یہ کہتا دیکھیں اصل فعل مضاف الی یا متکلم الصحیح انه معرب. یہ پہلا قول سیوطی کا قول. قول صحیح ہے کہ معرب ہے. یہ یا متکلم کو اضافہ ہونے والا اسم معرب ہے. یہ سیوطی کا نظریہ ہے. خلاف ابن خشاب والجرجانی، ابن خشاب والجرجانی کے خلاف یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فی قولہم، ان کا قول میں یہ ہے کہ انہ مبنی. یہ کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے والا اسم مبنی ہے. کیوں مبنی ہوا؟ لإضافته الى غیر متمکن، کیونکہ اضافہ ہوا غیر متمکن اسم کی طرف، اور اضافہ ہو کر مضاف الیہ سے کسب بنا کر دیا. کیا کیا؟ کسب بنا کے اوپر بھی مبنی ہو گیا. یہ جرجانی اور خشاب کا قول کہ مبنی ہے. سیوطی کا قول معرب. کتنے قول یہاں تک بتا دیا؟ 2. اچھا یہ کیوں معرب ہے؟ سیوطی کہتا ہے کہ معرب ہے. ابن خشاب اور جرجانی کہتے ہیں مبنی ہے. مبنی ہونے کی علت انہوں نے بیان کیا، لیکن سیوطی کہتا ہے معرب. کیوں معرب ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لإعراب المضاف إلى الكاف والحاء والمثنى المضاف إلى الياء. اچھا عجیب بات ہے. سیوطی کہتا ہے دیکھیں یہی خشاب اور جرجانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ کیا ہے اسم یا کی طرف اضافہ نہ ہو، ضمیر غائب کی طرف اضافہ ہو یا ضمیر مخاطب کی طرف اضافہ ہو، تو وہ دونوں بھی کہتے ہیں معرب ہے، مبنی نہیں ہے. غلام کو اگر کاف کی طرف اضافہ کرے، خود کی طرف اضافہ کرے، تبھی کیا معرب ہے. پھر یا کی طرف اضافہ ہو تو وہ دونوں کہتے ہیں مبنی.
اگر مضاف الیہ سے قصد بنا کرتا ہے تو پھر ضمیر مخاطب کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ہونا چاہیے اور ضمیر غائب کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں بھی یہی ہونا چاہیے. ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. حالانکہ وہ دونوں وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ معرب. اچھا ایک بات. دوسری بات یہی خشاب اور جوزجانی اگر تثنیہ اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، کیا تثنیہ اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، تو وہ دونوں بھی کہتے ہیں یہ تثنیہ معرب ہی رہتا، مبنی نہیں ہوتا. پھر یہ اسم مفرد یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے کو ایسے مبنی کیوں ہونا چاہیے؟ آگے بات آنی کہ اگر مضاف الیہ سے قصد بنا کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں کرنا چاہیے. تثنیہ جب یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو وہ بھی قصد بنا کرے. اچھا مفرد جب مخاطب اور غائب کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو ادھر بھی کیوں ہونا چاہیے قصد؟ حالانکہ وہاں پر قصد بنا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں بھی یہی ہے کہ بنا قصد نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی؟ اعراب یہ جار مجرور متعلق کیا ہے؟ الصحیح انہ معرب ہونے کی علت ہے. معرب ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اسم جو اضافہ کاف کی طرف یا ہا کی طرف وہ معرب رہتا ہے تو یہ بھی معرب ہونا چاہیے. اور تثنیہ جو اضافہ یا متکلم وہ بھی معرب ہوتا ہے تو یہ بھی معرب ہونا چاہیے. ہاں وَلِبَعْضِهِمْ. اچھا اب ملا دیں اور صحیح انہ معرب خلافا لابن خشاب. اچھا وَلِبَعْضِهِمْ خلافا لبعض النحویین، ان کے خلاف وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کا قول یہ ہے کہ انہ لیس بمبنی، یہ جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے والا اسم نہ مبنی ہے. کیوں؟ لعدم الشبہ، مبنی ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شباہت عارفی کی ضرورت ہے. مبنی ہونے کے لیے علت ایک ہی ہے، شباہت ہے. والاسم من معرب مبنی لشبہ من الحروف، من الحروف سے کیا شباہ ہونی چاہیے، کسی اور شباہت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہاں شباہت عارفی نہیں ہے تو پھر کیا معرب ہونا چاہیے. اچھا کہہ رہے کہ انہ لیس مبنی نہیں ہے کیونکہ شباہت نہیں ہے، اسی وجہ سے مبنی نہیں ہے. ولا معرب، معرب بھی نہیں ہے. ولا معرب بھی نہیں ہے. کیوں معرب نہیں ہے؟ لعدم تغیر حرکت، یہ اس کا حرکت متغیر تینوں حالتوں میں غلام رہتا ہے، غلامی رہتا ہے. بس معرب بھی نہیں ہے، مبنی بھی نہیں ہو گیا، معرب بھی نہیں ہو. تیسری صورت ہو گئی وہاں. حالانکہ نحویین اسم کو منحصر کر دیتے ہیں دو چیزوں کے اندر، یا معرب یا مبنی. تیسری صورت نہیں ہے، حالانکہ ان کے اندر تیسری صورت متصور ہے. ہاں صحیح. کونسا ہے؟ مشکلہ ہے دیگر نام. بعض خون سے تو مؤنث کے ساتھ مناسب، بعض مذکر کے ساتھ. لیکن ان کا تو فیصلہ ہے خونسا ہے، جس کو کہتے خونسا ہے مشکلہ، یہی ہے ان کے نزدیک. آخر ما اضیف للیاء اکثر، وہ اسم جو یا کی طرف اضافہ کرتے ہیں اس کے آخر کو کسرہ دو. کب کسرہ دینا ہوگا؟ اذا لم یکن معتلا، معتل نہ ہو تو کسرہ دیں گے، اور جاری مجرائے معتل بھی نہ ہو. عموماً یہاں اشتباہ کرتے دیکھے معنی میں، اس مطلب میں اشتباہ کرتے معتل نہ ہو اور کیا جاری مجرائے معتل بھی نہ ہو. جاری مجرائے معتل سے مراد کیا ہے؟ تثنیہ جمع. معتل بھی نہیں ہونا چاہیے اور تثنیہ جمع بھی نہیں ہونا چاہیے. جاری مجرا سے تثنیہ جمع کی بات ہے. کا صاحبی یہ مثال دے دیا، معتل بھی نہیں ہے، جاری مجرائے معتل بھی نہیں ہے، اس کے لیے مثال ہے. اس کے لیے مثال دے دیا معتل بھی نہیں ہے، جاری مجرائے معتل بھی نہیں ہے. مثال دے دیا صاحبی غلامی غبی دلوی، یہ سارے معتل بھی نہیں ہے، جاری مجرائے معتل بھی نہیں. جاری مجرائے معتل سے مراد تثنیہ جمع نہیں کہ وہ جاری مجرائے صحیح آخر میں یا آخر میں وہ ماقبل ساکن، اس کو ہم جاری مجرائے صحیح کہتے ہیں. وہ نہیں، اس کی بات نہیں ہے یہاں پر. وہ تو معتل نہیں، معتل کے حکم میں نہیں آتا ہے وہ.
بس جاریان مجرا ہو، جاری مجرا معتل یعنی تسنیہ جمع نہ ہو. ولکا اگر کوئی اسم معتل بھی نہیں ہے، جاری مجرا معتل بھی نہیں ہے، اس کو آپ اضافہ کرے یا متکلم کی طرف، ولکا حینئذ فی الیا الفتح، جائز ہے آپ کو اس یہاں میں کیا کرے فتح دے، یا متکلم کو والسکون، جائز ہے یا متکلم کو کر دے، وحذفها، جائز ہے یا متکلم کو حذف کر دے، لدلالت الکسر علیہا، کیونکہ کسرہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے حذف کر لینا ہو. خلیلی املک منی للذی کسبت یدی وما لی فیما یقنتی طمع. شمچ مثال خلیلی پر ہے، یہاں پر کیا خلیل اضافہ یا ہے متکلم کی طرف، یا متکلم کو حذف کیا اور کسرے کو باقی رکھا. خلیلی املکو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، املکو مظاہرہ متکلم وعدہ کا صیغہ نہیں ہے، ہاں اس میں تفضیل ہے. کہہ رہے کہ میرا دوست مجھ سے مالک تر ہے، یہ دیکھیں میرا دوست میرے مال کے نسبت مجھ سے وہ زیادہ مالک ہے. ہاں خلیل املک مالک تر ہے مجھ سے، للذی کسبت یدی، میرا اس مال کے کیا ہے نسبت زیادہ مالک تر ہے جس مال کو میرے ہاتھ نے کسب کیا ہے. وما لی فیما یقنتی طمع، میرے لیے نہیں ہے جس مال کو میں نے کسب کیا ہے اس میں کوئی طمع نہیں ہے، میں کوئی طمع لالچ نہیں ہے. دوست ہے چھوڑ دو، کھائے گا پیے گا. ایسے دوست ہمیں بھی ملنا چاہیے. اللہم ارزقنا، ہاں اپنے مال میں طمع نہ رکھنے والے کوئی دوست ہو نا، مال بھی ان کے پاس ہو اور طمع بھی نہیں رکھتے ہو، پھر دوستوں کے لیے کہا ہے املکو، کہاں سے ملے گا ایسا کوئی دوست. اچھا مسئلہ یہ کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے. ہاں وفتح ما ولیتہ، اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے کیا کیا؟ یا متکلم کو فتح دیا، یا متکلم کو ساکن کیا، یا متکلم کو حذف کر دیا. یہ صورتیں ہو گئی یا نہیں؟ ایک اور وفتح جائز ہے فتح دے ما ولیتہ، جس کے پیچھے یہ یا متکلم آ گیا ہے اس حرف کو فتح دے دے. یا متکلم سے پہلے والا جو حرف ہے نا اس مضاف کے آخر میں جو حرف ہے اس کو آپ کیا کریں فتح دے دے. پھر کیا کریں فتقلب الف، اور یا متکلم کو الف میں قلب کیا جائے. یہ بھی صحیح ہے نا. اطوف ما اطوف ثم آوی الى اما، الى اما، امی تھا اصل میں، ام اضافہ یا ہے متکلم کی طرف. یا متکلم سے پہلے میم کو ہم نے فتح دے دیا، پھر یا متکلم کو قلب الف کیا، بن گیا کیا میں طواف کرتا ہوں اس چیز کی جس کی میں طواف کرتا ہوں. پھر آتا ہوں اپنی ماں کی طرف، طواف کر کر کے دوبارہ کیا ماں کے پاس آ جاتا ہوں. پھر ماں کے پاس آتا ہوں تو یرمینی النقیع، پھر ماں مجھے لسی سے سیراب کرتی ہے، لسی پلاتی ہے. ماں کے پاس تھک کر آتا ہوں تو یہ لے بیٹا لسی دے دیتی ہے. صحیح. وحذف الالف وابقاء الفتح، اور یہ بھی جائز ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں یہاں تک؟ 4. یا متکلم کو فتح دے، ساکن کر دے، حذف کر دے، مقابل کسرہ دے. 3 یا سے پہلے فتح یا قلب الف. 4. 5ویں صورت
الف کو اچھا حذف کرے اور فتحے کو باقی رکھے. 5 9 وَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي بِلَحْفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لَوْ أَنِّي. بِلَحْفَ وَلَا بِلَيْتَ اصل میں کیا ہے؟ لحفی لیتی تھا. لحفی اور لیتی کیا ہوا؟ لحف اور لیتا اضافہ تھا یا ہے متکلم کی طرف. ہم نے یہاں متکلم سے پہلے فتح دے دیا. فتح دینے کے بعد یہاں متکلم کو قلب ہے الف کو بھی حذف کر کے پڑھ لیا کیا؟ لحفا لیتا. وَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي میں درک نہیں کر سکوں گا، میں درک نہیں کر سکتا ہوں جو چیز مجھ سے فوت ہو چکی ہے، رہ گئی ہے، وہ دوبارہ انجام نہیں دے سکتا ہوں. اچھا اس کو جبران نہیں کر سکتا. انہیں جبران باللحفہ کہہ کر افسوس، لحفہ یعنی کیا؟ باللہ افسوس، مجھے افسوس کہنے سے دوبارہ وہ کام نہیں ہوتا. ولا بلیت کاش کہنے سے بھی وہ جو فوت ہو گیا وہ دوبارہ جبران نہیں ہو سکتا ہے. ولا لو انی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ کہتے ہوئے اس کا جبران نہیں ہو سکتا. وقت میں خیال رکھے، وہ اپنے ہاتھ سے جانا نہیں دے، جانا دیا دوبارہ. یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت، یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ہیں، خدا نے خواستہ اگر یہ زائل ہو جائے، جوانی، صحت، نعمتیں، پھر بعد میں کیا ہے؟ افسوس کہنے سے، کاش کہنے سے، اگر ایسا ہوتا یہ کہنے سے، پھر وہ جو فوت ہو گیا، وہ جو جوانی گزر گئی، وہ جو سلامتی گزر گئی، وہ دوبارہ آنے والی تھی نہیں. انسان آخر جانے سے پہلے سوچتا ہے، یہ چیزیں حد سے گزرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو. معمولی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں کیا؟ اپنی زندگی کو بہت بڑی نعمت، زندگی خصوصاً بعض افراد کی نسبت اتنی صلاحیتیں خدا نے ان کو دیا ہے، خود اس کو بھی پتا نہیں ہے اتنی صلاحیت. اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو کیا ہے؟ فعلیت میں منتقل کرنے کے لیے صلاحیت کو اچھا بروز دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. تسلسل سے محنت کر کے پڑھ لکھ دیا تو یہ انسان کیا ہے؟ اس کی قابلیت جو خدا نے اس کو دیا تھا وہ فعلیت میں منتقل ہو جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے کاش کہنے سے، افسوس کہنے سے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ کہنے سے تو چیزیں حل تو نہیں ہوتی ہے، مشکلات دور تو نہیں ہوتی ہے. سوچے کیوں آئے ہیں مدرسے میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ یہ سوچے. سوال کا جواب ہر وقت دینا چاہیے. کیوں آئے ہیں؟ کیا کھانا نہیں مل رہا تھا ہمیں؟ یا رہنے کی جگہ ہمیں نہیں مل رہی تھی؟ سونے کی جگہ نہیں تھی تب آئے ہیں یہاں پر؟ یتیم خانہ تو نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہمیں ایسی کوئی کیا ہے ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آئے کیوں؟ یہ کیوں ہونا چاہیے، تب تو انسان کامیاب ہوگا، وگرنہ مشکل ہے. اب بعد میں پھر وہ اویلا فریاد کرنے سے چیزیں واپس تھوڑی آ جاتی ہیں. اچھا فَإِنْ يَكُنْ مُعْتَلًا، اما اگر کہا کہ جناب معطل نہ ہو تو یہ حکم اور کیا نہ ہو، تسنیہ جمع بھی نہیں ہونا چاہیے، کہا جاری مجرائے معطل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر جاری مجرائے معطل ہو یا معطل ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ کہتا ہے کہ فَإِنْ يَكُنْ مُعْتَلًا، اگر معطل ہے
کرامن و قضا. رامن معتل یائی ہے یعنی منقوص، قضا معتل الف یعنی مقصور. نحویین رامن کا نام کیا رکھتے ہیں؟ منقوص. قضا کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور. کیا کہتے ہیں؟ مقصور کہتے ہیں. ہاں. اور یکن مستمن او مجموعاً، یا تثنیہ جمع کا صیغہ ہے. کون سا جمع؟ جمع تو دو قسم کی جمع ہے. کس جمع کی بات کرتے ہیں؟ جمع سلامتن، جمع سالم. جمع مذکر ہے، جمع مذکر سالم یہاں مقصود ہے. کابنینی تثنیہ کے لیے مثال، زیدینا جمع مذکر کے لیے مثال. اچھا ایسا اچھا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ معطل ہے یا تثنیہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں کیا کرنا ہوگا؟ فذی جمیع الیاء المضاف الیہا بعد بالضم فتحا. اچھا ان تمام کے اندر یا مضاف الیہ مفتوح ہو جائے گا. ان تمام کے اندر یا مضاف الیہ مفتوح. تمام کے اندر یا جو مضاف الیہ ہے بعد ان اسماء کے بعد جو ہے بعد مبنی پر ضمہ پڑھ لے. اس کا مضاف الیہ حذف ہے، نیت میں رکھا مبنی پر ضمہ. مضاف الیہ کیا تھا؟ بعدہا تھا. وہ یا جو ان اسماء کے بعد آیا تھا مضاف الیہ. اچھا وہ حذف کر کے مبنی پر ضمہ دیا. اس یا کو فتحہ فتحہ دینا. وہ سکون الیا التی فی آخر مضاف، اور وہ یا جو مضاف کے آخر میں اس کو ساکن یا متکلم کو فتحہ اختیار کیا گیا. ثم فی ذلک تفصیل، اس میں تفصیل. یا متکلم مفتوح ہوتا ہے یہ تو ضروری ہے، اس کے بعد پھر تفصیل ہے. تفصیل کیا؟ اچھا ثم فی ذلک تفصیل ہے. وہ تفصیل ہے وذلك انه تدغم الياء التي في اخر المضاف في الياء المضاف اليه. اچھا اب یہاں تین صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ جو اسم اضافہ ہوا یا متکلم کے طرف، اس اسم کے آخر میں یا الف ہے یا ہے یا واو ہے.